اس وقت یہ جو جنگ ہے کیا یہ ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہے، مہینوں تک رہ سکتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے یہ سالوں تک بھی جاری رہ سکتی ہے؟ مہینوں کی تو خدا نہ کرے کہ ہو، کچھ ہفتے تو ضرور ہو سکتی ہے۔ ایم ہے دونوں کا بالکل مختلف ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اپنی ٹیکنالوجیکل پریپونڈرنس کی بنیاد پر وہ ان کو سرنڈر کرنے پہ مجبور کر دیں، ان کے لیے حکومت چلانا مشکل ہو جائے، کھانے پینے کی اشیاء نہ ملیں، ان کا ٹریڈ بند کر دیا جائے۔ یہ تو امریکہ کی حکمت عملی ہے۔ ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم کتنی دیر پین سہ سکتے ہیں۔ انگریزی کا لفظ ہے پین ٹالرنس۔ پین ٹالرنس ان کی زیادہ ہے امریکہ سے۔ امریکہ کو عادت نہیں ہے، وہ جلدی ریزلٹس چاہتے ہیں۔ خدا کرے کہ سیٹلمنٹ ہو جائے، کیونکہ جس طرح بیچارے ہمارے ایرانی شہید ہو رہے ہیں، دیکھنا تو بڑا آسان ہے جی، آج 150 آج 100 ہو گئے، جن پہ گزرتی ہے ان کو آپ دیکھیں نا، تہران کا انہوں نے ملبہ بنا دیا۔ خواہش میری یہ ہے کہ لمبی نہ چلے۔ تجزیہ یہ ہے کہ اس سٹیج پہ یہ چلا سکتے ہیں ایرانی، ان کے پاس اتنے میزائلز اور کم سے کم ہیں جو ڈرونز ہیں کہ وہ تھریٹن کر سکتے ہیں امریکن بیسز کو ان دا گلف، اور جتنی دیر ان کی میزائلز تل ابیب تک پہنچتی گئیں اس وقت تک اسرائیل ڈائریکٹلی تھریٹن بھی فیل کرے گا۔ کچھ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، یہ سب حقیقت ہے یا یہ ایک سازشی آپ تھیری اس کو کہہ لیں؟ نہیں، گریٹر اسرائیل تو جو بھی تھا اس کے بعد تو کوئی پاگل ہی ہوگا۔ جتنے ملک جن کے نام آ چکے ہیں، جارڈن، سیریا، عراق، یہ تو افیکٹولی بٹوین ریور اینڈ دا سی ہیں۔ کچھ حصہ سعودی عرب کا بھی ہے۔ یہ اندھے لوگ ہیں سارے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑی بڑی فوجیں ہیں، مصر کی فوج ہے، سب بڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے ذہن میں کیا ہے میں تو نہیں کہہ سکتا، کہ اگر پاگل پن کا فطور ہے تو اور بات ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخ فان ملک 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر سیاست دان ہیں، سابق وزیر خارجہ ہیں اور تجربہ کار سفارتکار خورشید محمود قصوری صاحب۔ قصوری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اور ویورز، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے ایران اسرائیل جنگ پر، عالمی جو طاقتیں ہیں، عالمی قوتیں ہیں، ان کی حکمت عملی، پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہیں، اور سب سے بڑھ کر کیا یہ جنگ جو ہے ایک عالمی جنگ میں ورلڈ وار 3 میں چینج ہو سکتی ہے۔ قصوری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، اس وقت یہ جو جنگ ہے کیا یہ ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہے، مہینوں تک رہ سکتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے یہ سالوں تک بھی جاری رہ سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، اس وقت پاور ڈفرنس اتنا زیادہ ہے ٹیکنالوجیکل یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور اسرائیل آن ون سائڈ، کہ بہت انہوں نے نقصان پہنچایا ایران کو، اور شہادتیں ان کی کوئی 1400-1500 آلریڈی ہو چکی ہیں، اور تو مہینوں کی تو خدا نہ کرے کہ ہو، کچھ ہفتے تو ضرور ہو سکتی ہے۔ جو ایم ہے دونوں کا بالکل مختلف ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اپنی ٹیکنالوجیکل پریپونڈرنس کی بنیاد پر وہ ان کو سرنڈر کرنے پہ مجبور کر دیں، یعنی کہ ان کے لیے حکومت چلانا مشکل ہو جائے، کھانے پینے کی اشیاء نہ ملیں، ان کا ٹریڈ بند کر دیا جائے۔ اب یہ تو امریکہ کی حکمت عملی ہے۔ ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم کتنی دیر پین سہ سکتے ہیں۔ انگریزی کا لفظ ہے پین ٹالرنس۔ پین ٹالرنس ان کی زیادہ ہے امریکہ سے۔ امریکہ کو عادت نہیں ہے، وہ جلدی ریزلٹس چاہتے ہیں۔ اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس قسم کا بلڈ اپ دیا ہوا ہے، کہا جس کو تھریٹن کر رہے ہیں، کل اس کو تھریٹن کر رہے ہیں، اس میں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ان کو کوئی بھاری سپورٹ انٹرنیشنل کمیونٹی سے ملے گی۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کی تو یہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ جن کے لیے یہ کہہ رہے ہیں ہم لڑ رہے ہیں، ان سے تو انہوں نے کنسلٹ نہیں کیا۔ گلف کی خلیجی ریاستیں جو ہیں ان سے تو بغیر پوچھے جنگ کی گئی ہے۔ اب تو لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کے لیے لڑ رہے ہیں یا اسرائیل کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اور یہ کھلم کھلا بات امریکن میڈیا میں ہو رہی ہے کہ یہ جو جنگ کے اہداف ہیں یہ تو امریکہ کو سوٹ نہیں کرتے، یہ ریپبلکن پارٹی کو سوٹ نہیں کرتے، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سوٹ نہیں کرتے، کیونکہ جس بیسس پہ وہ الیکشن جیت کے آئے تھے
وہ یہ تھا کہ جو پرانی پارٹیاں ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، یہ جو ہے یہ جنگوں میں ہندوستان امریکہ کو دھکیلتے ہیں اور اس کا خرچ بہت ہو جاتا ہے، جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، امریکہ کو اپنی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرنا چاہیے. ان کا جتنا بیانیہ ہے وہ اب جھوٹا ثابت ہو رہا ہے. اس کی بھاری قیمت ہے. ڈیموکریٹس کو چھوڑے ریپبلکن پارٹی میں اس پہ اختلاف اب شروع ہو گیا ہے. فائنل جواب تو خیر مڈ ٹرم الیکشن میں آئے گا، لیکن اس میں کئی مہینے پڑے ہیں. ہم ابھی ہیں مارچ میں، وہ تو انہیں نومبر میں، اس سے تو بہت کچھ ہو چکا ہوگا. اگر ایران نے اسی طریقے سے مزاحمت جاری رکھی اور اس کے جو میزائلز ہیں وہ تل ابیب تو اسی طرح پہنچتے رہے، کیونکہ دیکھیں عربوں پہ جب وہ حملے کرتے ہیں وہ اس کے ڈبل ایجڈ ہے. وہ مسلمان دنیا میں بھی ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، لیکن ایران کا کہنا یہ ہے ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، ہم تو اپنا دفاع کر رہے ہیں، جہاں سے حملے ہو رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن نیچرلی ایران نے بھی اس علاقے میں رہنا ہے، عربوں ہم نے بھی رہنا ہے. تو ایک حد سے زیادہ اگر خراب تعلقات ہوں گے تو لانگ ٹرم ایران کو بھی نقصان ہے. تو کوشش تو اس کی یہ ہے کہ تل ابیب تک پہنچے اور اسرائیل تک ان کے میزائلز پہنچیں. لیکن جہاں تک ضروری ہے جو امریکن اڈے ہیں اس علاقے میں وہ کے نشانے پہ رہیں. اگر تو ان کے پاس میزائل کا اتنا سٹاک ہے جو سر دست تو نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف میزائلز پہ ریلائی نہیں کر رہے، وہ تو ریلائی کر رہے ہیں ڈرونز پہ، جو نسبتاً چیپ ٹیکنالوجی ہے کہ کچھ $1000 میں وہ بن سکتی ہے اور کچھ $1 ملین کی میزائل اس کو گراتی ہے. اگر ان کی یہ گیم ہے تو یہ بالکل پاسبلٹی ہے کہ وہ کچھ مہینے اس کو چلا لیں. اصل میں گیم چلانے کی نہیں ہے. اگر تیل کی قیمت اسی حد تک بڑھتی رہی، یورپ، جاپان اور ایشیا اتنی ریزسٹنس ہوگی اور امریکہ میں خود الٹیمیٹلی ریزسٹنس ہوگی کہ جو اس کے فائنینشیل ایسپیکٹ ہے، جو فائنینشیل فال آؤٹ ہے، وہ دنیا کہے گی اس جنگ کو روکیں. سر، اور یہ جو جنگ ہے آپ کو لگتا ہے یہ ایران تک ہی محدود رہے گی، یا اس وقت جو ہم مڈل ایسٹ کی بھی سچویشن دیکھ رہے ہیں پورا مشرق وسطیٰ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے؟ لیکن اب عرب کنٹریز بھی ہیں، سعودی عرب اور دیگر کنٹریز، وہ امریکہ کو براہ راست یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ اس جنگ کا کچھ کیا جائے کیونکہ ہمارے لیے اکنامک چیلنجز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. جی ہم تو کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ پہ یہ تو پریشر پڑے گا، لیکن ابھی تک لگ نہیں رہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ کوئی خاص پریشر پڑ رہا. کم سے کم وہ دکھا نہیں رہے. جس قسم کا انہوں نے بیان اپنے نیٹو ایلائز کو دیا ہے کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ، اپنے جہاز بھیجو. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے سر کیئر سٹارمر جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں کہ تم رکھو اپنے ہیلی ایئر کرافٹ کا، ہمیں تمہاری نہیں ضرورت، ہم تو جنگ جیت چکے ہیں. تو تم جنگ جیتنے کے بعد کیا خاک کرنے آ گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے سارے تخمینے غلط ثابت ہو گئے. اب وہ ساری دنیا سے اپیل کر رہے ہیں، نیٹو سے اپیل کر رہے ہیں، چائنا سے اپیل کر رہے ہیں کہ بھیجیں جی یہ کھلوائیں آبنائے ہرمز کو. تو اس کا مطلب یہ تو کلیئر ہے کہ جس ترتیب سے، جس تواتر سے، جس پھرتی سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے بیانیے کو بدل رہے ہیں، اس سے خود امریکہ میں اب یہ بات کلیئرٹی سے آ رہی ہے کہ یہ انہوں نے امریکہ کے مفادات کو مد نظر رکھ کے جنگ شروع نہیں کی تھی. کیونکہ اگر امریکہ کے مفادات ہوتے تو مفادات تو گنے چنے ہوتے ہیں نا، نظر آتے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی نیوکلیئر پروگرام ہے، وہ نیوکلیئر پروگرام میں تو اگریمنٹ ہو چکا تھا. جو پرائم منسٹر، جو فورن منسٹر ہیں ان کے عمان کے، ان تو پورا ڈیٹیلڈ انٹرویو دے دیا. ان کا کہ ایران تو تیار تھا، وہ تو یہاں تک تیار تھا کہ جو یورینیم افسودگی ہوگی وہ سارا مٹیریل ہینڈ اوور کر دے گا تھرڈ کنٹری کو، اور امریکہ بھی آ کے انسپیکٹ کر سکتا ہے. تو وہ بالکل سمجھ آ گئی بات کہ نانسنس ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر امریکہ کا اہداف ہوتا تو وہ یہی تھا نا کہ نان نیوکلیئر ایران میں پورا ہو چکا تھا. یہ اہداف، اس کا مطلب ہدف یہ اسرائیل کا ہے، امریکہ کا نہیں ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے، آئندہ کے لیے بھی ہمارے لیے تھریٹ نہ ہو.
تو اس قسم کی میں نہیں سمجھتا. سر، نظام اسرائیل بدلنا کو بھی چاہتے یہ ہیں. اندازہ تھا کہ ایران کے میزائلز اتنی آسانی سے پہنچ جائیں گے تل ابیب تک اور اسرائیل کے دوسرے علاقوں تک. بالکل ٹھیک. اور سر، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے، جو سچویشن ہے، یہ الٹیمیٹلی ورلڈ وار 3 میں چینج ہو سکتی ہے؟ کس میں؟ ورلڈ وار 3 میں. دیکھیں، ورلڈ وار 3 جو ہے نا، ورلڈ وار 2 کو پہلے دیکھنا پڑے گا. یہ جو ہے، ایک تو نیوکلیئر ویپنز نہیں تھے وہاں. امریکہ کے پاس تھا جو اس نے اس وقت یوز کیا ہے جو تقریباً جنگ جیت چکا تھا، جاپان سے سرنڈر کرانے کے لیے. اب نیوکلیئر ویپنز رشیا کے پاس بھی ہیں، چائنا کے پاس بھی ہیں، برطانیہ کے پاس بھی ہیں، امریکہ کے پاس تو خیر ہیں ہی ہیں، اور اسرائیل کے پاس بھی ہیں، پاکستان کے پاس بھی ہیں، انڈیا کے پاس بھی ہیں، نارتھ کوریا کے پاس ہیں. تو جو سب سے بڑا ٹیرر ویپن تھا جس نے ایکچولی سیکنڈ ورلڈ وار کو ختم کیا، جرمنی کا سرنڈر تو اور بات ہے، لیکن جاپنیز نے سرنڈر کیا اس کے بعد جو ایٹم بم کا استعمال ہوا ہے. اب تو ایک تو نیوکلیئر پاورز بہت زیادہ ہیں، نمبر 2 یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ بچنا ہی کچھ نہیں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ پریشر رہے گا اپنی پبلک اوپینین کا مختلف حکومتوں پہ. اصل پریشر پڑے گا، خدا نہ کرے کہ وہاں مہمات پہنچ جائے، اصل پریشر پڑے گا اکنامکس کا. کیا امریکہ میں ٹرم یوز ہو رہی ہے افورڈیبلٹی؟ بھئی اگر ایک بندہ اپنے خاندان کو ناشتہ بھی صحیح نہیں کرا سکتا کہ بریڈ، بریکفسٹ، ایگ، جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی نہیں پوری کر سکتے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، تو ووٹ تو اس پہ ہونا ہے نا. اور یہ جو ممدانی صاحب ہے نیو یارک کے میئر، انہوں نے افورڈیبلٹی کا فیکٹر انٹروڈیوس کرا ہے امریکن پالیٹکس کے اندر، اور وہ افورڈیبلٹی کا آپ دیکھیں گی کہ اس کی بڑی گونج نظر آئے گی آپ کو. تو جو امریکن ٹھیک ہے مان گیا نومبر میں ہے، لیکن اس کی پبلک اوپینین، اس کے ریئیکشن تو 2 مہینے میں آنے لگیں گے. تو اگر اسی حساب سے گیا 2 ہفتے میں 2.5 ہفتے میں کوئی چینج نہ آئی، تو میں سمجھتا ہوں امریکہ پہ بہت زبردست پریشر پڑے گا کہ کوئی بہانہ بنائے، کسی قسم کی سیٹلمنٹ کا چین کو بیچ میں ڈال لے، کیونکہ امریکہ کی بات کو تو بے اعتبار نہیں ایرانی کریں گے. 2 دفعہ انہوں نے بات کیا، حملہ کر دیا. یعنی کہ آپ بات کر رہے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں، ایک طرف ڈائیلاگ، دوسری طرف تو ڈائیلاگ میں وہ تو اعتبار ہی ختم ہو گیا. تو اب ان کا اعتبار نہیں رہا. اب جب تک رشیا یا چائنا بیچ میں نہیں پڑتے تو پھر کوئی ہو سکتی ہے سیٹلمنٹ. کیا ہوگی سیٹلمنٹ؟ یہ ہوگی کہ ایران نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گا، پہلے بھی نہیں بنا رہا تھا. لیکن یہ نہیں ہوگی کہ اپنی میزائل بھی چھوڑ دو، فلاں چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یعنی کہ وہ تو افیکٹولی محکوم بنا رہے تھے. تو اس ٹرم پہ نہیں ہوگی سیٹلمنٹ. تو ایرانی بھی چاہتے ہیں. اس ساری ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ تو 0 ہے. خدا کرے کہ سیٹلمنٹ ہو جائے، کیونکہ جس طرح بیچارے ہمارے ایرانی شہید ہو رہے ہیں، دیکھنا تو بڑا آسان ہے. جو آج 150 آج 100 ہو گئے، جن پہ گزرتی ہے ان کو آپ دیکھیں نا. تہران کا انہوں نے ملبہ بنا دیا. تو خواہش میری یہ ہے کہ لمبی نہ چلے، اور تجزیہ یہ ہے کہ اس سٹیج پہ یہ چلا سکتے ہیں ایرانی. ان کے پاس اتنے میزائلز اور وہ کم سے کم ہیں جو ڈرونز ہیں کہ وہ تھریٹن کر سکتے ہیں امریکن بیسز کو ان دا گلف. اور جتنی دیر ان کی میزائلز تل ابیب تک پہنچتی گئیں، اس وقت تک اسرائیل ڈائریکٹلی تھریٹن بھی فیل کرے. سر، کچھ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے. یہ سب حقیقت ہے یا یہ ایک سازشی آپ تھیری اس کو کہہ لیں یہ ہے؟ نہیں، گریٹر اسرائیل تو جو بھی تھا اس کے بعد تو کوئی پاگل ہی ہوگا. جتنے ملک جن کے نام آ چکے ہیں، جارڈن، سیریا، عراق، یہ تو افیکٹولی بٹوین ریور اینڈ دا سی ہیں. کچھ حصہ سعودی عرب کا بھی ہے. یہ اندھے لوگ ہیں سارے کہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑی بڑی فوجیں ہیں، مصر کی فوج ہے، سب بڑے ہیں. تو
ٹھیک ہے ان کے ذہن میں کیا ہے میں تو نہیں کہہ سکتا. پاگل خانہ کا اگر پاگل پن کا فطور ہے تو اور بات ہے. وہ تو ہمارے بھی ماشاءاللہ کئی نیبرز ہیں, انہوں نے نقشے لگائے ہوئے ہیں اپنے, جس کے اندر پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, میانمار سارا ہی اس کے یہاں حصہ ہے. وہ جو چاہے کل ہم پاکستان اگر لگا دے کہ جی لال قلعے پہ ہمارا جھنڈا لگا ہوا ہے اور تصویریں یہاں چھاپ دے, ہماری اتنے 100 سال حکومت رہی ہے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اسرائیل نے جو کیا ہے, جتنا ظلم کیا ہے غزہ پہ, اور اب جو وہ لبنان میں کر رہا ہے, یہ اصل میں جو دنیا کو سوچنے کی بات ہے کہ انٹرنیشنل لا اس حد تک کولیپس کر گیا ہے کہ ایک شخص جس کے بارے میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اریسٹ وارنٹ ایشو کی ہے, وہ اس کے بعد بھی کئی ملکوں پہ جنگ کر چکا. یہ سوچنے کی بات. سر یہ جو جنگ ہے یہ اس وقت کیا امریکہ کی جنگ ہے جو وہ اسرائیل کے ذریعے لڑ رہا ہے, پلس امریکہ اس جنگ سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ چاہتا ہے ایران نیوکلیئر ویپنز نہ بنائے؟ میرا خیال ہے امریکہ تو کچھ بھی نہیں ملے گا, ایران کو کمزور کرنا ہے یا وہاں کا نظام ہی گرا دینا ہے؟ کچھ نہیں ملے گا. یہ اسرائیل کا ایجنڈا تھا کہ جی ایرانی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے, یا ایک ایسی حکومت آ جائے جو محکوم رہے یا جس کو یہ فرینڈلی کہتے ہیں. وہ اب سر دست ہوتا پورا نظر نہیں آ رہا. ایران میں تو خدا نہ کرے اگر یہ لمگی جم ہوئی سول وار ہوگی, اور وہ آسانی سے نہیں حل ہونی کہ جی اگر میں مان بھی جاؤں کہ کچھ لوگ حکومت کے خلاف ہیں, مظاہرے ہوئے ہیں, لیکن جب سے انہوں نے حملے کیے ہیں, ان کے رہبر کو شہید کیا ہے, تو بہت حد تک قوم یونائٹ ہو گئی ہے. اس کے جو اختلافات ہیں وہ ہیں, میں مانتا ہوں, اور وہ ہر انداز سے پریشر پڑیں گے, ایران ریفارم کرے گا, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر سے چڑھائی کر دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ لمبی نہیں چل سکتی. سر اس وقت سوشل میڈیا کی حد تک بات کروں, کوئی اوتھینٹک یہ خبریں نہیں ہیں, لیکن جو اس وقت ٹویٹر پر چل رہا ہے یا دوسری چیزیں چل رہی ہیں وہ ایک دم نا یعنی کچھ مطلب انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. وہ متضاد خبریں یہ چل رہی ہیں کہ ان کے جو رہبر ہیں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب وہ شہید نہیں ہوئے, وہ زخمی ضرور ہوئے تھے, لیکن اب تک جس طرح سے ان کا جنازہ ادا نہیں کیا گیا اور وہ سب, تو یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. دوسری طرف نیتن یاہو کے حوالے سے کہ وہ مر چکا ہوا ہے اور اس کی اے آئی ویڈیوز ہیں, اگین آئی وڈ سے کوئی اوتھینٹسٹی ان میں نہیں ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ دیکھیے میں اس پہ اپنے دماغ نہیں اس پہ خرچ کرنا چاہتا کہ فلانا زندہ ہے, فلانا شہید ہے, فلانا اتنی چیز ضرور ہے. کوئی ایسا شخص زندہ ضرور ہے جو نیا رہبر ہو سکتا ہے, جس کے کہنے پہ آرڈرز کو لوگ مان رہے ہیں, جس کی بنیاد پر روزانہ حملے ہو رہے ہیں, جس کی بنیاد پر فارن منسٹر روز بیان دے رہا ہے, جس کی بنیاد پر کبھی کبھی پرائم منسٹر صاحب آ جاتے ہیں ٹی وی پہ کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے. تو کوئی وہاں سسٹم آف گورنمنٹ تو چل ہی رہا ہے نا, کوئی اس کا رہبر, کوئی اس کا ہیڈ ہے تو صحیح. اب وہ پرانے ہیں یا نئے ہیں یہ تو میں اس میں وہ تو کوئی بھی ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا جب وہ خود کمنٹ نہیں کر سکتا. اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اگلی باری جو ہے وہ پاکستان کی ہے, تو کیا یہ خدشے کو آپ ویٹیج دیتے ہیں یا صرف یہ ایسے ہی ایک بات ہے جس طرح مختلف لوگ اپنے تجزیے دیتے ہیں, آبزرویشنز یا ریومرز ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اسرائیل جو ہے سمجھتا ہے اور بھارت کے ساتھ مل کے کہ اگر موقع ملے تو پاکستان کا بھی تیا پانچا کیا جائے, لیکن بھارت نے دیکھ لیا پچھلی جنگ میں اس کا اپنا حشر کیا ہوا ہے. دیکھیں ہمیں اپنے ملک کے اندر ہماری جو ڈیفنس فورسز ہیں ویل پریپیئرڈ ہیں, بیٹل ہارڈنڈ ہیں, انہوں نے ثابت کیا ہے کہ دے ون آف دا بیسٹ ملٹریز ان دا ورلڈ. ہاں جو ہماری کمزوریاں ہیں وہ تو ہیں, وہ انٹرنل کمزوریاں ہیں, ہماری کوئی پولیٹیکل آپس میں ارینجمنٹ ہی نہیں ہو سکی. کوئی یہ آج کی بات نہیں کر رہا, کئی سالوں سے ایک پارٹی حکومت میں ہوتی ہے, دوسری ملی ہوتی ہیں فوج کے ساتھ مل کے کہ اس کو گرا دیا جائے. جب تک آپ کا پولیٹیکل سسٹم نہیں ٹھیک آئے گا, اس کی وجہ سے تو آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی, کیونکہ ہر بندہ یہ ڈرتا ہے کہ یہ گئی اگلی حکومت آئی اس میں آنکھ اڑا کے رکھ دینا ہے. آپ سے جو ملک بہت پیچھے تھے بہت آگے نکل گئے ہیں. اب جو بلکہ میں اپنی نئی کتاب حالانکہ فارن پالیسی بھی لکھ رہا ہوں, اس سے میں ایک چیپٹر ڈیووٹ کر رہا ہوں کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے. ساری دنیا آگے نکل گئی, بنگلہ دیش, انڈیا,
ہم سے پیچھے تھے کہ آگے نکل گئے, تو کوئی تو وجہ ہے نا. تو وہ ایک اور بات ہے. ملٹری کی جو اسٹرینتھ ہے الحمدللہ پاکستان کین ڈیفینڈ اٹ سیلف. اور سر جو اس وقت امت مسلمہ ہے یا عرب کنٹریز ہیں وہ براہ راست کچھ نہیں کہہ رہے, بیک ڈور رابطے یا امریکہ سے گفت و شنید چل رہی ہے, یہ اگر ہم دیکھیں اس وقت جو امت مسلمہ خاموش ہے, اگر یہ سب مل جاتے ہیں, عرب کنٹریز مل جاتی ہیں, تو کیا اس جنگ کو روکا جا سکتا ہے اگر اکٹھے ہو جائیں سارے, یونائٹ ہو دیکھیے جائیں؟ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں. امریکہ ایک بہت بڑی پاور ہے, اس کے بیسز ہیں, وہ ان کے ملک میں گھسے ہوئے ہیں. ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ ٹائم لیں گے نا. اب جب جنگ ختم ہوگی تو نیچرلی سوال تو اٹھے گا نا کہ بھئی یہ جو اڈے ہیں اس نے ہمارے کس کام آئے ہیں, ان اڈوں کی وجہ سے تو ہم پہ حملے ہو گئے, اور اگر پروٹیکشن ہوئی تو اسرائیل کی ہوئی ہے. تو یہ سوال بعد میں پوچھے جائیں گے, یہ جنگ کے دوران نہیں ہوگا کہ جی آپ باہر سے نکل جائیں اور ہم اکٹھے ہو گئے, ایسی بات نہیں ہے. اور ایران کے ساتھ پاکستان ابھی مذمت یا جو بھی معاملات ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن کیا پاکستان کو کھل کر ایران کی حمایت کرنی چاہیے؟ نہیں دیکھیں, کھل کی حمایت کی بات یہ ہے, ہمارے پالیسی کلیئر ہے, ہم نے کنڈیم کیا ہے ایران پہ حملہ امریکہ کا بھی اور اسرائیل کا بھی. ہندوستان نے تو یہ نہیں کیا تھا, لیکن ہماری ڈیفنس ریلیشن شپ ہے سعودی عرب سے, اس کو بھولنا نہیں چاہیے. اگر یہ جنگ ایسی ہوتی ہے, اسی لیے پاکستان بہت کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عرب پہ حملے کی نوعیت ایسی ہو جاتی ہے تو پاکستان از انڈر ٹریٹی باؤنڈ ٹو ہیلپ سعودی عربیہ. یہ نہیں کہ انہوں نے ایران پہ حملہ کر دینا ہے. ایران پہ حملہ کر کے کیا کرے گا سعودی عربیہ؟ کچھ بھی نہیں. بھئی امریکہ آلریڈی حملے کر رہا ہے, اسرائیل کر رہا ہے, تو سعودی عربیہ کرنے سے کیا ہوگا؟ یا یو اے ای اگر کر بھی دے گا 2-4 میزائلز, حملے کی نہیں. پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے انڈر ڈیفنس ارینجمنٹ کہ سعودی عربیہ کا ہم ڈیفینڈ کریں. اگر وہاں کچھ پرابلم ہے تو اس کو ہم ڈیفینڈ کریں. وہ اگلے دن پرائم منسٹر کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی اسی لیے گئے تھے یونیفارم میں, تاکہ میسج جائے کہ بھئی ہماری ٹریٹی ریلیشن شپ ہے سعودی عرب کے ساتھ. ایگزیکٹلی. اور سر ایک طرف اگر ہم پاکستان افغانستان کی سچویشن دیکھیں, وہاں پر بھی صورتحال خراب ہے, اور جس طریقے سے اب پاکستان نے ایک افغانستان پر پریشر بلڈ کیا ہے, اگر یہ جنگ ایران اسرائیل والی مزید پرولونگ ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات میں مزید کشیدگی آ سکتی ہے؟ نہیں, یہ ہونی نہیں چاہیے لمبی, لیکن یہ آج کا موضوع نہیں ہے. میں اس پہ اپنی کتاب میں اس کا ذکر کروں گا سر, لیکن ایک کہ ہماری بھی کچھ غلطیاں ہیں ان دا پروسیس, ہمیں ان کو ریکٹیفائی کرنا پڑے گا. یہ کوئی وے آؤٹ نہیں ہے کہ ایران سے آپ کی دشمنی انڈیا سے بھی ہے, افغانستان سے بھی ہے. ایک زمانے میں کوئی ایران سے بھی اچھے تعلقات نہیں تھے, تو یہ تو نہیں ہونی چاہیے پالیسی. لیکن اب جس تواتر سے وہ ہم پہ حملے کر رہے ہیں, کبھی 11 ہمارے پولیس مین شہید کر دیتے ہیں, کبھی 10 بندے شہید کر دیتے ہیں فوجی. سوئسائڈ بامبرز ٹرین کر کے بھیج رہے ہیں, اعلان کر کے بھیج رہے ہیں کہ ہم سوئسائڈ. تو ہم نے یہ تو نہیں ہے کہ کچھ, اب سوال یہ کریں کیا. میرا خیال ہے اس کا کوئی وے آؤٹ ڈھونڈنا پڑے گا جس کے اندر جب حملہ کریں جواب دیا جائے. مثلا میرا خیال ہے اس پہ سوچ بچار کی ضرورت ہے. میں تو منسٹر نہیں, نہ میرے پاس انفارمیشن ہے. شاید گنجائش ہے کہ اگر چین بیچ میں پڑا ہوا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ٹریڈ کھولیں, تاکہ کوئی کمیونیکیشن تو افغان گورنمنٹ پہ کو پریشر تو پڑے. ایک پریشر گروپ افغانستان میں بنے گا جو افغان گورنمنٹ کو کہے گا تم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے, ہمارا سارا ٹریڈ وایا پاکستان ہے. تو ہم کو پریشر بلڈ کر سکتے ہیں طالبان پہ. لیکن یہ ایک لمبی کہانی ہے. آج کا مسئلہ, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ایک آخری سوال, میں پھر اس کو وائنڈ اپ کروں گی, کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر رجیم چینج ہو جائے, ہم چاہتے ہیں یہ؟ دیکھیں میں تو اس قسم کی بات کرنا بھی نہیں چاہتا, کیونکہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ایک وجہ جو ہمارے تعلقات خراب ہوئے افغانستان سے کہ ہم ضرورت سے زیادہ وہاں دخل اندازی کر رہے ہیں, اور یہ ذات پسند نہیں کی جاتی, یہ ہمارے ہی گلے پڑ گئی ہے. تو یہ, لیکن اس کو میں ہینڈل کرنا چاہ رہا ہوں اپنی کتاب میں. یہ بڑا سیریس معاملہ ہے افغانستان کا. یہ جو انہوں نے ابارلی اب کر دیا ہے, یہ تو ناقابل برداشت ہے. کھلم کھلا سوئسائڈ بامبرز ٹرین کر کے بھیج رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں ہم اسلام آباد میں بھی کریں گے, فلاں بھی کریں گے. یہ تو ہمیں روکنا ہے, اور اس کے لیے ماشاءاللہ پاکستان آرمی نے جو
کر رہی ہے, لیکن یہ وے آؤٹ قلعہ نہیں ہے. Military or kinetic action is not the only way out. It has to be coupled with diplomacy. We have to bring in international partners. Turkey, Saudi Arabia, China. آج کل تو ساری دنیا کی توجہ اس طرف چلی گئی ہے, گلف وار کی طرف. نہیں تو ہمیں ڈپلومیٹکلی بھی اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا. ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب, آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.